الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ قربانی کا تفصیلی نصاب کی طرف ہم چلیں گے۔ بنیادی طور پر قربانی 5 چیزوں پر واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 سامان تجارت، نمبر 4 نقدی رقم اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ ان 5 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کچھ جو ہیں وہ صورتیں ہیں قربانی کی واجب ہونے کی جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جس شخص کے پاس صرف سونا ہو تو باقی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں سونے کا نصاب 7.5 تولے یعنی 87.54 گرام سونا ہے۔ جو سونا اس سے کم ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ جس شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے صرف چاندی یا صرف سامان تجارت یا صرف رقم ہو تو ایسی صورت میں ان میں سے ہر ایک کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے۔ جو چاندی 52.5 تولے سے کم ہو، اسی طرح جو سامان تجارت یا رقم 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے کم ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3 جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور نمبر 4 جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا کم ہو 7.5 تولے سے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی ہے، کچھ سامان تجارت ہے، کچھ رقم بھی ہے، تو اس صورت میں اگر ان تمام چیزوں کی مجموعی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ نمبر 5 جس شخص کے پاس یہ 5 چیزیں یعنی سونا، چاندی، سامان تجارت، نقدی رقم اور ضرورت سے زائد سامان ہو یا ان میں سے بعض ہوں لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے نصاب تک نہ پہنچتی ہو تو اس صورت میں ان کو ملا کر اس کی مجموعی قیمت کے حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو پھر اس شخص پر قربانی واجب ہے ورنہ نہیں۔ نمبر 6 جس شخص کے پاس کچھ سونا ہو یا کچھ رقم ہو اور ساتھ میں ضرورت سے زائد سامان بھی ہو، ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک عام سوال چلتا ہے کہ قربانی کے نصاب سے مال تجارت کے اندر کس طرح قربانی واجب ہوگی؟ تو سامان تجارت سے مراد وہ مال ہے جو تجارت ہی کی حتمی نیت سے خریدا گیا ہو، لیکن اگر وہ مال ایسا ہے کہ خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی بلکہ بعد میں نیت بنی یا اپنے پاس پہلے سے موجود کسی مال کو فروخت کرنے کا ارادہ ہوا یا کسی چیز کو خریدتے وقت تجارت کی نیت تو نہ تھی لیکن یہ نیت تھی کہ اگر اچھا نفع مل رہا ہوا تو میں فروخت کر دوں گا، تو ان سب صورتوں میں ایک سامان تجارت میں شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ان سب صورتوں میں یہ مال جو ہے وہ سامان تجارت میں شامل نہیں کریں گے، اس لیے اس کو سامان تجارت کے طور پر قربانی کے لیے نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات کہ قربانی کے نصاب کے لیے سامان تجارت کا حساب لگاتے وقت قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا نہ کہ قیمت خرید کا۔ دکان وغیرہ میں جو مال موجود ہوتا ہے سامان تجارت جس کو کہا جاتا ہے، قیمت فروخت کے اعتبار سے حساب لگائیں گے، البتہ اگر کل سامان تجارت میں سے ہر ایک کا الگ الگ حساب لگانا مشکل ہو تو اس صورت میں یوں بھی حساب لگانا درست ہے کہ وہ تمام مال تجارت اگر آج فروخت کرنا چاہے تو جتنی رقم میں فروخت ہو سکتا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کے نصاب سے قربانی کے نصاب کا حساب لگا کے 52.5 تولے چاندی کی بقدر اگر وہ قیمت پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔